السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنا خالق ہے، مالک اور مربی ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ کہف، سورہ فرقان کی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، مکہ کے اندر نازل فرمائی، اور مکہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ، یعنی ان کو صحیح راستے پر لے کر کے آ رہے تھے، انہیں دین اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اور اس دعوت میں سب سے پہلے توحید کی دعوت تھی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا تعارف پیش کیا اور پھر توحید کی دعوت دی اللہ نے، اور مشرکین جس معبود کی، یعنی جو باطل معبود کی عبادت کرتے تھے، ان کی حقیقت بتائی گئی۔ اس بات سے وہ بگڑ اٹھے۔ کچھ لوگ تو جو تھے وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ایسی تھی جنہوں نے انکار کیا۔ جب ان کے باطل معبود کی حقیقت ان کے سامنے آئی تو وہ ناراض ہوئے اور حقیقی معبود کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنے اندھ وشواس پر، اپنی غلط عقیدے پر وہ لوگ قائم رہے، اور یہ جو عقیدہ آ رہا تھا یہ قرآن سے آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا، اور آخرت کا بھی انکار کیا۔ اور قرآن کا انکار اس حد تک کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ ان کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے، یعنی نبی مکرم کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے، اسے سیکھنے سے روک دیا جائے، اسے پڑھنے اور سمجھنے سے روک دیا جائے، اس کے عمل سے روک دیا جائے۔ اور عمل سے روکنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہتھ کنڈے، یعنی ہر قسم کی چالیں اپنائی۔ کچھ ایسے بھی ظلم انہوں نے کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا سے یہ لوگ تباہ اور برباد ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنا ہے حشر کے میدان میں، یا ان کی شکایت کرنا ہے۔ اور نبی مکرم کی شکایت، اس سے بڑی بد دعا کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے خلاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے لوگوں کو روکا تھا، اور روکنے کے لیے کئی طریقے اپنائے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس طریقے سے الگ الگ باتیں کر کے قرآن سے روکا تھا۔ اصل ان کا مقصد جو تھا وہ روکنا تھا، اس کے علم سے روکنا، اس پر ایمان سے روکنا، اس پر عمل سے روکنا۔ یہ تین بنیاد۔ اور روکنے کے لیے پھر کئی قسم کی ان کے پاس چالیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس طریقے کا عمل کر رہا ہے کہ وہ روک رہا ہے، یا وہ خود رک رہا ہے، کوئی اسے روک، ایک تو دو شکلیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ کوئی اسے روک رہا ہے، تو جو روکنے والا ہے وہ تو واقعی مجرم ہے،
کہ وہ اللہ رب العزت سے کہ کلام، جس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی پیش کی، ہر قسم کی جدوجہد 23 سال آپ دیکھیں آندھی اور طوفان کے حوالے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کر دیا، نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے زخموں پہ ترس کھایا، نہ کبھی بڑھاپے کا لحاظ کیا، اور صحابہ اکرام نے گاجر و مولی کی طرح اپنی گردنوں کو شہید کروا دیا، گھر بار چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑی، دولت چھوڑی، عزت ختم کی، سب کچھ قربان کیا، صرف اس لیے کہ یہ پاکیزہ دین، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، وہ کلام ہم تک آئے اور ہم اس سے روکیں دوسروں کو۔ جس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس قدر قربانیاں دی گئی، وہ واقعی بہت بدقسمت انسان اور مسلمان ہوگا جو اس کلام سے روکے، اس کو سیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ تدبر سے اور اس پر عمل سے۔ یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ کہیں پہ بھی اگر وہ روک رہا ہے، اگر سمجھنے کے لیے روک رہا ہے، عمل پہ روک رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ روک رہا ہے، تو وہ روکنے والا کہلائے گا۔ ایک تو یہ شخص ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ حشر کے میدان میں بھی تمہارے لیے بد دعا ہونے والی۔ دنیا میں تو تم نے دیکھ لیا کہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس کا کیا حشر ہوا، دنیا نے دیکھا اس بات کو، اور بارہا یہ حدیثیں گزر چکی ہے کہ کس کس لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اور ان کا کیا حشر ہو گیا تھا اس دنیا میں۔ تو یہ لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں جو قرآن سے روکیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بغیر روکے رک رہا ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں تو روک نہیں رہے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، لیکن ہم خود ہی رک رہے ہیں۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کا ہر علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس، ہر فیلڈ کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر کسی کی بات پر اور ہر کسی کے گھر میں تحقیق کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے گھر کیا ہو گیا، کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنا لٹا رہا ہے، فلاں ہو رہا، یہ سب تحقیق کرنے کے لیے وقت ہے، تدبر کرنے کے لیے وقت ہے لوگوں کی زندگی میں، لیکن نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے کلام میں۔ تو کچھ لوگ روکنے والے ہیں اور کچھ لوگ بغیر روکے رک رہے ہیں۔ اللہ ہم کو ان دونوں لوگوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کے لیے بہت سخت انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جہاں حشر کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی کرنے والے ہیں، مقدمہ بھی دائر کرنے والے ہیں، شکایت بھی کرنے والے ہیں۔ اور شکایت کے لفظ کس طرح ہیں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ لفظوں کے اندر غور کریں کہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ قربانی نہیں دی گئی، اور اس قرآن سے انہوں نے روکا ہے اور اس قرآن سے رکے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو روکنے والے اور جو خود رکتے ہیں بغیر روکے۔ کون ہمارے اوپر تلوار چلا رہا ہے، کون ہمیں جو ہے ضلع وطن کر رہا ہے، نکال رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے، بغیر کسی کے ہم رکے ہوئے۔ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور یہی لوگ دشمن ہیں۔ پھر سے آپ دیکھ لیں مکہ کی زندگی، کون لوگ روکتے تھے؟ نبی کی بات سننے سے، صحابہ کی بات سننے سے، اور وہ جو عقیدہ بیان کرتے تھے، عمل بیان کرتے تھے، اس پر عمل کرنے سے مشرکین مکہ روکتے تھے، کفار مکہ روکتے تھے، اور یہ دشمن تھے اور آخر تک دشمن رہے۔ تو یہ لوگ جو دشمنی کر رہے تھے، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف تو پہنچنا ہے، صحابہ اکرام کو بھی تکلیف پہنچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچنا ہے۔ تو آپ کو ہمت دی گئی، اللہ کے نبی کو ہمت دی گئی کہ وحی کا انکار اور انبیاء سے دشمنی ہر دور میں رکھی گئی ہے۔ ہر دور کے لوگوں نے انبیاء سے دشمنی رکھی ہے اور وحی کا انکار کیا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوگا، اکثریت کرے گی، اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہوا تھا۔
اس دونوں آیت پر اگر ہم غور کریں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دشمنوں میں کھڑے ہو جائیں؟ یہ دشمنوں کا عمل تھا، اس کلام سے دوری دشمنوں کا عمل تھا، اس کلام سے روکنا یہ دشمنوں کا عمل تھا، اور جو ساتھی تھے اور جو ایمان والے تھے وہ تو تلوار کی سائے کے نیچے جا کر کے اس وحی کا علم حاصل کرتے تھے۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا منع تھا، نماز خانہ کعبہ میں نہیں ہوتی تھی جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے، اس وقت نماز خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ گائے بگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جا کر کے پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، کبھی پھندا مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، جماعت سے نہیں ہوئی۔ لیکن اس دور میں بھی اس وحی کا علم سیکھنا، اس کا جاننا، اس کا سمجھنے کے لیے دارالارقم طے کیا گیا تھا۔ مکہ کے کونے میں ایک صحابی کا گھر طے کیا گیا تھا جن کا نام ارقم تھا، اور وہاں پہ لوگ جا کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنا، اپنی جان پہ کھیل کر کے جا کر کے علم حاصل کرتے تھے، جان پہ کھیل کر کے جا کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ غور کریں کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اس کو کتنی اہمیت کے ساتھ صحابہ اکرام نے سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، اس کے بعد بھی۔ تو یہ جو دور ہیں، جو مکہ کے اندر دور تھے، اپنے طور پر یا روکنے پر انہیں اللہ رب العزت نے دشمن کہا، اور واقعی یہ دشمن تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى سبحان اللہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے ہیں۔ یہ خبر دی اللہ کے نبی کو کہ یہ صرف ظلم صحابہ اکرام اور نبی مکرم کے ساتھ ہی نہیں، کہ اس پیغام کو روکنے کے لیے یہ آپ کی عزت سے بھی کھیل رہے ہیں، آپ کی دولت سے بھی کھیل رہے ہیں، آپ کے سکون و اطمینان سے بھی کھیل رہے ہیں، آپ کی جان سے بھی کھیل رہے ہیں، آپ کو مکہ سے نکال بھی رہے ہیں۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس قرآن کی بنا پر، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، جب جب اللہ رب العزت کی وحی آئی ہے، جب جب ایسا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو دشمن بنا دیا ہے۔ اب ایک غور کرنے والی بات ہے کہ جب یہ دشمن ہو گئے، اور قیامت تک ایسا ہوگا، جب جب قرآن کو لے کر کے کوئی اٹھے گا تو لوگ دشمنی کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے شیاطین سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبروں کے دشمن بنائے ہیں۔ جناتوں کو بھی جو شیاطینی صفت والے ہیں، اور انسان بھی جو شیطانی صفت والے ہیں۔ شیطانی صفت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا منکر ہے اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ شیطان صفت جو لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دشمن بنایا ہے آپ کا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے، اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو فریبی باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ مطلب دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو فریبی باتیں القاء کرتے ہیں، یعنی وسوسہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، شراب پی لو بہت مزہ آئے گا، چوری کر لو دولت مند ہو جاؤ گے، بیاج کا کاروبار کر لو دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے وسوسے شیطان دل میں بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو دل میں وسوسے کر پا رہے ہیں اور اسی طریقے سے وسوسے کر پا رہے ہیں، یہ کرنے کی طاقت کس نے دی ان کو؟ تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو یہ اجازت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے کہ تم میرے بدلوں کو جتنا چاہو بہکا لو، چنانچہ آپ انہیں اور جو کچھ یہ افترا پردازی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ مطلب یہ جو کچھ بھی آپ کو ستا رہے ہیں اور جو بھی چالیں چل رہے ہیں، جو بھی اس حکمت یا چالیں مکاریاں جو کر رہے ہیں، مکر جو کر رہے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کریں، جانے دیں اس کو۔
اور اس لیے بھی کہ جو لوگ آخرت پر، اچھا ایک تو یہ کوشش کر رہے ہیں بہکانے کی، اور ان کے بہکاوے میں کون آتا ہے؟ کیا مومن آ جاتا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے اور اسی لیے بھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو آخرت پر یقین نہیں کرتا وہ شیطان کے وسوسے سے، وہ انسانوں میں کا شیطان ہو یا جناتوں میں کا شیطان ہو، اس کے وسوسے سے وہ لوگ بہکتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کتنی قیمتی بات پتہ چلی آیت نمبر 113 کے اندر سورہ انعام. اور تاکہ وہ اسے چھوڑ کر راضی ہوں اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، مطلب اسی کام میں یہ لگے رہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو بھی دین کے اندر آئے گا یا دین پر عمل کرے گا یا لوگوں تک پہنچائے گا وہ بچ نہیں سکتا، لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے. جناتوں میں سے بھی ہو جائیں گے، انسانوں میں سے بھی ہو جائیں گے. اب وہ کیا کریں؟ اور یہ زیادہ رہیں گے ہر دور میں. تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا مومنوں سے، وَقَضَى وَكَفَى بِرَبِّكَ هَدِيًّا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے. سبحان اللہ. اب پوری دنیا دشمن ہو گئی اور ایک ہی اگر مومن بھی ہے، ویسے تو مومن اور بھی ہیں، بہت سے مومن ہیں، لیکن اگزامپل کے طور پر اگر آپ ایک ہی ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی خاندان میں، تو اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ سب دشمن ہیں، لیکن دوست کون ہے؟ حمایتی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ ہادی اور مددگار اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ میں ہوں ہادی اور مددگار. ہادی یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت دے گا، اور یہ جو بھی ریشہ دوانیاں کریں گے، جو بھی چالیں چلیں گے، اللہ رب العزت اس سے مدد بھی فرمائے گا. اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اور بھی کچھ آیتیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول، اللہ رب العزت رسول کو خطاب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے طرف، آپ کے رب کے طرف سے، آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا آپ نے حق ادا نہ کیا، آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے اپنا کام نہیں کیا. اور اللہ، اچھا اب جب یہ پہنچائیں گے اس پیغام کو، اس کو ہم اپنے اوپر بھی لے کر کے سمجھیں کہ یہ پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ یہ پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو متبع کہتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی مکرم یہ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے کہ میں ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، اور بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں. تو اب ہم بھی بلائیں گے، تو بلائیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے. تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کی طرف آئی ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. اور پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ اہم بات کہ اب ہو جانے دیجئے پوری دنیا کو دشمن، اللہ رب العزت آپ کی حمایت کرے گا. جیسے ایک اور جگہ فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہاں پہ بھی کہا کہ اگر پہنچا دو اور ہم تمہاری مدد کریں گے، تجھے لوگوں سے بچا لیں گے. بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ایک جو ہم پہلے سے نوٹس بنا رہے ہیں کہ ہدایت کن کو ملتی ہے کن کو نہیں ملتی ہے، تو وہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی بات کا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. دوسری آیت سورہ صافات آیت نمبر 171 سے 175 تک. سورہ صافات، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے.
ہم نے جو بھی بندے بھیجے ہیں ان کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے، مطلب جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے یہ طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام کے تعلق سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا۔ فرمایا بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا لشکر کون ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت، یہ ہے وہ ایمان والے جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہی غالب آئیں گے، ان کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان کے اوپر جھوٹ، ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا ریشہ دوانیاں، وہ کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، یہی غالب رہیں گے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ایک وقت تک ان سے منہ موڑنے، مطلب ایک وقت تک ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان کی جو مکر ہے، اس سے منہ موڑ لیں، اس سے برداشت کریں اور انہیں دیکھیں، پس وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں اور بہت جلد یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ یہ جو ظلم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کس قدر ظلم تھے، اور ان ظلموں کے اوپر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ کا رب ہادی بھی ہے اور نصیر بھی ہے، آپ کی نصرت کرنے والا، آپ کی مدد کرنے والا بھی ہے۔ تو ان کے ظلم ہر قسم کے تھے، یہ جسمانی طور پر بھی پریشان کر رہے تھے، یہ رشتہ داریوں کے اوپر بھی پریشان کر رہے تھے، یہ گھروں سے بھی نکال رہے تھے، یہ عزت سے بھی کھیل رہے تھے، یعنی مار رہے ہیں، بیچ چوراہے پر گھسیٹ رہے ہیں، اس قسم کے بھی کام کر رہے تھے۔ تو ہر قسم سے یہ ٹارچر کر رہے تھے۔ صرف ایک حدیث بتا کر کے میں آگے چلوں گا جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام نے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہ تھا، یہ روزانہ کا معاملہ تھا۔ 13 سال تک ہر دن صحابہ اکرام کے لیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چنوتی رہا کرتی تھی، یعنی ایک چیلنج رہا کرتا تھا کہ آج کا دن کیسا نکلنے والا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب گھر سے نکلے اور جب لوٹ کر کے آئے تو ہم ان کا چہرہ نہیں پہچان پا رہے تھے، بال کو جہاں پکڑتے تھے وہ بال ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اس قدر ابو بکر صدیق کو مکہ کے لوگوں نے مارا تھا، بلال حبشی کو کس طریقے سے مارا کرتے تھے، حضرت خباب کو کس طریقے سے، سمیہ یاسر رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کو دیکھتے ہیں۔ یوں سمجھیے آپ کہ زمین و آسمان نے ایسے منظر نہیں دیکھا ہوگا جو صحابہ اکرام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اپنے دوستوں سمیت وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دن پہلے ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا، ایک دن پہلے ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون اس فلاں قبیلے کے اونٹنی کے بچے، اونٹنی کی اوجڑی یعنی بچے دانی کو کون لے کر کے آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ مطلب وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں ہنسی مذاق کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو فلاں قبیلے کا اونٹ کٹا ہے اور اس کی جو اوجڑی ہے یا اس کی جو بچہ دانی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اس کو لائے گا، اور جب یہ سجدے میں جائے اور جب وہ سجدہ ریز ہو جائے، سجدے میں چلے جائیں، تو ان کے دونوں شانوں کے اوپر یعنی پیٹھ کے اوپر رکھ دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ ظلم کرنے کا۔ تو یہ سن کر ان کا بدبخت شخص کعب بن ابو معیط ملعون اٹھا، کعب بن ابی معیط ملعون اٹھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے شانے کے اوپر اس اوجڑی کو رکھ دیا،
اس بچے دانی کو رکھ دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا اور دیکھا، گزرا ہوتا یعنی میرے مددگار لوگ ہوتے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں ابن مسعود کہ میں وہاں سے گزرا اور میں نے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا، اور اس کو آپ نے پیٹھ سے پھینک دیا. مطلب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں تھے رہے اور آپ نے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ایک آدمی آ گیا اور اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی. تو آپ آئیں اور اس وقت آپ بہت چھوٹی عمر کی تھی، ہے نا، چھوٹی عمر کی تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اتارا اور پھر ان لوگوں کے طرف آئی اور ان کو برا بھلا کہا. پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان پر بد دعا کی، اور پھر ان کا حال آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوا. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 1794. اس قسم کے ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا ہادی اور تمہارا ناصر، تمہارا مددگار اللہ رب العزت ہوگا، تو ہم نے دیکھا کہ چند ہی سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ اللہ رب العزت نے پلٹ دیا. یہی مکہ جو ظلم کرتا تھا 13 سال کے بعد یہی مکے کے اندر آپ جو ہے مکہ فتح ہوا، اور پھر آس پاس کی ریاستیں بھی فتح ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کیسر و کسرا جیسی حکومتیں جو بہت ہی آج بھی ویسے تھرڈ اور بارڈ آپ دوسرے دیشوں کے راجاؤں کے نہیں دیکھ سکتے، جو اس دور میں کیسر و کسرا کے تھے، اس دور میں جو محلات تھے، اس دور میں جو ہیرے موتیاں رگے ہوئے تھے، وہ آج بھی بادشاہوں کے پاس نہیں ملتے ہیں. ایسی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، ایسے ظلم بھی ختم ہو گئے، اور ساری کے ساری یہ ہے اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری نصرت، ہماری مدد ان کے ساتھ رہے گی، تو واقعی اس دور میں بھی تھی اور آج بھی رہے گی اور قیامت تک رہے گی. جو بھی اس کلام پر عمل غور فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سیکھے گا، عمل کرے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ضرور ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23. اور کافروں نے کہا، دیکھیں قرآن کو جھٹلانے کے کتنے ان کے پاس الگ الگ سوچ اور الگ الگ بہانے آیا کرتے تھے. اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار میں اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا. یہ اعتراض اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس کے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، توراۃ، زبور، انجیل اور صحیفے، یہ ایک ہی بار میں نازل ہوا کرتے تھے. جیسے توراۃ نازل ہوئی تو پوری کی پوری ایک بار میں نازل ہو گئی. لیکن قرآن آیتوں اور صورتوں کی شکل میں نازل ہوا. کبھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی صورت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور وہ ایک ہی بار میں نازل ہوا. تو ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ یہ ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہوا جیسے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی تھی. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، یعنی اس کو سیکھنا آسان ہو، اس کو سمجھنا آسان، اس کو سمجھانا آسان ہو، صحابہ اکرام کے لیے اس کو لکھنا اور اس کو جو ہے حفظ کرنا آسان ہو. اور موقع اور حالات کے اعتبار سے جب نازل ہوتا تھا، یعنی شان نزول کے ساتھ، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی آیت کا شان نزول ہمیں مل جاتا ہے اور شان نزول کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بہت آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. کبھی لوگ آ کر کے نبی مکرم سے سوال کیا کرتے تھے اور سوال کے بعد پھر وہ جواب آتا تھا آسمان سے، تو وہ بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی تھی. اور بھی اس طریقے سے ویسے تو نازل جو ہوا ہے قرآن، وہ ایک ہی بار میں نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387، اس میں بتایا گیا عبداللہ بن امام نسائی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہو گیا.
سارا قرآن لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی آخری عشرے کی جو آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ خیر نازل ہوا تھا۔ تو اس رات میں آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کی پورا قرآن آیا، اور پھر اس کے بعد تدریجاً وقت اور حالات کے، اور جب اللہ رب العزت نے جس احکام کو نازل کرنا تھا، کیونکہ کون سا احکام پہلے ہے کون سا احکام بعد میں ہے، یہ بھی ایک بہت اہم ترتیب ہے۔ آپ دیکھ لیں مکہ کے اندر کوئی مسائل نازل نہیں ہوئے زیادہ، صرف عقیدہ نازل ہوا، توحید، آخرت، رسالت، اسی کے اوپر بات ہوئی کہ توحید اس کی مضبوط ہو جائے، عقیدہ ان کا صحیح ہو جائے، اور جب عقیدہ صحیح ہو گیا، مومن بن گئے، اس کے بعد سارے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اور احکام بھی تدریجاً نازل ہوئے، ایک دم سے نازل نہیں ہوئے کہ پہلے زنا کی سزا کچھ اور تھی، پھر زنا کی سزا کچھ اور کی گئی، پہلے شراب کا مسئلہ جو تھا یا نشے کا کو جو حرام کیا گیا تھا وہ ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا گیا، پھر پردے کا حکم آیا، پھر مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کریں گے، کتنا اس میں زکوٰۃ لگے گی، اس طریقے سے جب جس چیز کا وقت تھا اس وقت میں اس کو نازل کیا گیا، اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو یہاں پر آیا اور ہم نے اسے خوب ٹھہر کر کے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106، اور ہم نے اس قرآن کو جز کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کیا، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ تو قرآن کا علم ایک دم سے سیکھنے کا علم نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ صاحب ہم قرآن کو تو صرف 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یا 1 سال کے اندر پورا کی پورا سمجھ لینا چاہتے، یہ ایسا علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو سپر روحیں تھی، جو اللہ کی سلیکٹڈ روحیں تھی، ان سے بہتر سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، ایمان لانے والا نہیں آ سکتا قیامت تک۔ نبی مکرم نے فرمایا میرے ایک ادنا صحابی سے بڑھ کر کے اب دنیا میں کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ٹیچر، ان کے استاد، ان کے رہبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیکھنے والے، پڑھنے والے دنیا میں سب سے قیمتی روحیں۔ وقت کتنا لیا گیا؟ 23 سال۔ پڑھانے والے سب سے بہتر، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ٹیچر، اور پڑھنے والے سب سے بہتر، ان سے بہتر بھی نہیں آ سکتے، ان کو 23 سال لیا گیا۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں ہم تو چند دن میں ہی سمجھ لینا چاہتے ہیں، چند راتوں میں ہی سمجھ لینا چاہتے ہیں، بس ہم قرآن کو ایک بار فر پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور ہم نے سمجھ لیا، صاحب ہم نے تو قرآن کو پڑھ لیا، یہ بیوقوفی ہوگی۔ اب عمر فاروق کو آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کو سمجھنے میں عمر فاروق یا ابو بکر صدیق، ان دو میں سے کسی ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں، کہ صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے میں وہ بتاتے ہیں کہ مجھے 9 سال لگے، اللہ، اور ہمیں بڑی جلدی۔ تو ایک ایک آیت کے مسائل کو اس میں تدبر کرنا، اور اس سے ہمارے لیے کیا نتیجہ نکل رہا ہے، اس میں کیا وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، اس میں کیا اوامر اور نواہی ہے، اس میں ہمارے خالق نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے، تو اس پر ہمیں تدبر کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو طے کیا کہ اسے آہستہ آہستہ اتارا جائے، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر کر کے پڑھا ہے۔ آیت نمبر 33، اور وہ کافر جب آپ کے پاس سے کوئی مثال یعنی اعتراض لے کر آئے تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توضیح و تفسیر بیان کر دیں۔ تو یہ لوگ سوال بھی لے کر کے آتے تھے، کبھی کہتے تھے وہ کہف والوں کا کیا معاملہ ہے، وہ غار والوں کا کیا معاملہ ہے، روح کیا چیز ہے، کبھی بچہ جو ہے وہ ماں کے اوپر پڑتا ہے، کبھی باپ کے اوپر، اس طریقے سے کئی سوال لے کر کے آتے تھے، تو اس سوال کے جواب بھی وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے نازل کرتا رہا، یہ یہاں پہ بتایا۔ آیت نمبر 34، اب یہ جو لوگ اس طریقے کی کجروی یا ٹیڑھ پن یا کمزوری نکالنا چاہتے ہیں دین کے اندر، اور آج کچھ بدقسمتی کہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اسلام کے اندر اور اسلام کے قانون کے اندر یا اسلام کے طور طریقے کے اندر، اسلام کے عقائد اور مسائل کے اندر وہ کمی نکالتے ہیں۔ تو یہ لوگ
جو یہ کمی دے کر کے آئے کہ ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہو گیا، ان کے تعلق سے یہاں پہ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے چہرے کے بل جہنم کے طرف اکٹھا کیے جائیں گے، یہ ہے ان کی سزا کہ چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے یہ چہرے کے بل یہ جہنم میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ اب یہ چہرے کے بل کیسے جائیں گے؟ چلتے تو آدمی دو پیر سے ہیں، چہرے کے بل یہ کیسے چلیں گے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث حضرت انس سے مروی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، جب یہ آیت سنے تو ایک شخص وہاں پہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت کافر کو چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ جس ذات پاک نے اسے پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلا دے۔ جس رب نے ہمیں آج پاؤں کے بل چلایا، اور پاؤں کے بل چلنا اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، کہ 6 فٹ کا جسم جو 60 کلو 70 کلو 80 کلو کا ہوتا ہے، وہ صرف 5 یا 6 انچ کے پیر پر بیلنس کر لیتا ہے، دوڑ لیتا ہے، چل لیتا ہے تیزی سے۔ یہ کیسا بیلنس بنا رہا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت نے بیلنس بنانا اور اس سے اللہ رب العزت نے چلنا سکھایا ہے۔ تو جس اللہ نے آج پیر سے تمہیں چلنا سکھایا ہے، وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں سر کے بل چلا دے گا۔ یہ ہے جرم کی یہ سزا، یعنی اللہ کے کلام میں کجروی نکالنا، ٹیڑھ پر نکالنا، اس سے روکنے کے لیے راہیں نکالنا، اس سے رکنے کے لیے راہیں نکالنا، اس کو یہ سزا ملنے والی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6523، مسلم شریف حدیث نمبر 2806، بخاری 6523، مسلم 2806۔ واپس اسی آیت میں آئے، آیت نمبر 34، جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ انہی کا مکان بھی یعنی ان کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم اور ان کی راہیں بھی بدترین ہیں۔ آیت نمبر 35، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہ جو ظلم پہ ظلم چلا آ رہا ہے مکہ کے اندر، تو ان مشرکین مکہ کو اب نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس کی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، آیت نمبر 23 اور 32 اور 33 کے اندر اور 34 کے اندر، کہ صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی۔ آیت نمبر 30 سے یہ چلا آ رہا ہے 31 سے، کہ تسلی دی گئی ان کو کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، اور نصرت اور فتح جو ہے اور ہدایت آپ کے ہی مقدر میں ہے۔ اب مشرکین مکہ کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی گئی، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو چیتاونی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، عاد، سمود، لوط علیہ السلام، ان نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور نہ ماننے والوں پر کیسا عذاب آیا ہے یہ تم دیکھ لو۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ پچھلے بار بھی، پچھلے دور میں بھی نبی آئے ہیں، اور ان نبی کو نہ ماننے والوں کو کس طریقے سے تہ و بالا کیا گیا، کس طریقے سے نیست و نابود کیا گیا، اور تم ان کے کھنڈرات کو، ان کے محلات کو دیکھ بھی رہے ہو۔ آج بھی آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں کہ انبیاؤں کے جو مسکن رہے ہیں، جہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے اور نبی وہاں پہ دعوت دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور نبی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو ان جگہ پر جب عذاب آیا تو کس بری طریقے سے عذاب آ گیا۔ ڈیڈ سی وغیرہ جو ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تہ و بالا کیا ہے، اور یہ نیم اور یہ قانون اور یہ شریعت قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو جو ویسی حرکت کرے گا ویسی ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جو تسلی دی گئی پچھلی آیتوں میں، وہ نصیحت وہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس کلام کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ نصیحت بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے اس کلام کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی تو جیسے پچھلی قوم کا ہوا وہی ہمارا بھی انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ یہ توریت اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ تو آپ کو
کتاب دی یعنی توریت دیا اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کا ساتھی بنایا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے اور صحابہ آپ کے ساتھی بنائے گئے. پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا. تو جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہم نے اسے ہلاک کر دیا. یہاں پہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں جو ہم سورہ فرقان میں شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کس چیز کو جھٹلایا تھا؟ انہوں نے توحید کو جھٹلایا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جھٹلایا تھا. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ پانی دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، اس بات کو جھٹلایا تھا. اور خانہ کعبہ کے اندر خود اپنے ساختہ طور پر مجسمے رکھ دیے تھے، اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے، عیسیٰ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے اللہ کے علاوہ میں حاجت روا اور مشکل کشا ہوں؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ تم الہ ہو. تو انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، مطلب اس کے احکام کو جھٹلایا. اور احکام میں مکہ کے اندر جو احکام نازل ہو رہا تھا وہ کون سا ہو رہا تھا؟ نماز روزہ حج زکات کا نہیں ہو رہا تھا، یہ تو مدینہ میں ہوئے. نماز روزہ حج زکات تو کفار مکہ کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، نماز روزہ حج زکات سب پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیم میں تھے، وہ مسلمان تھے. قرآن کی کس بات کا انکار تھا؟ قرآن کی اس بات کا انکار تھا جو وحدانیت کے بعد. آج بھی قرآن سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آج بھی توحید برداشت نہیں ہو رہی. یعنی ان کا جو خالق اور مالک ہے، ان کو جس نے سورج چاند زمین آسمان ہوا پانی کان آنکھ اور دل دیا ہے، وہ ایک مالک کی عبادت کرنا انہیں منظور نہیں. اس طریقے سے اس قدر روگردانی، اس طریقے سے غداری اس خالق کے ساتھ جس نے انہیں وجود بخشا ہے، اس خالق کا تعارف ہے قرآن کے اندر. اس وجہ سے روکا جا رہا ہے قرآن سے، کیونکہ جو قرآن پڑھ لے گا وہ شرک نہیں کرے گا، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے، اچھی بری تقدیر کے تعلق سے اس کا کانسیپٹ بالکل صحیح ہوگا. یہ اس کا انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد نبی کا بھی انکار کیا، مطلب ان کی اطاعت کا انکار کیا. نبی کا کون انکار کر رہا تھا؟ کوئی بھی پوچھتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہے یا نبی کون ہے تو بتا دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی بتا دیتے ہیں. تو نبی کا انکار کیا یعنی ان کی بات کا انکار کیا، حکم کا انکار کیا. اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار عمل دکھ رہا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، اس لیے تو ہم دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے. تو یہ سب انکار اصل میں احکام، قرآن کے احکام کا انکار ہے. اور قرآن کے احکام مکہ کے اندر جو تھے وہ صرف عقائد کے تھے. یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مسائل کے اوپر زیادہ دوڑا جاتا ہے. یہ بھی شیطان نے ایک اچھا لگا دیا ہے کہ عقائد کو چھوڑ کر کے اور مسائل کے پیچھے بحث کرنا اور اسی کی جدوجہد کرنا اور اسی کی کوشش کرنا. مسائل ہیں لیکن وہ بعد میں اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اب وہ پڑھتا رہے، نماز روزہ حج زکات خوب کرتا رہے. عبداللہ ابن ابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے سنت طریقے سے نماز پڑھتا تھا، کہاں جائے گا وہ؟ تو عقیدہ ہی جب تک صحیح نہیں ہوگا کوئی عمل کسی کام کا نہیں. سورۃ توبہ میں بھی آپ بارہا اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مدد کی، اور ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. اب آپ سمجھ گئے آیت کو جھٹلانا. آیت کو جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو سنو مت، اس کو سیکھو مت، اس کو سمجھو مت اور پھر اس پہ عمل مت کرو. جب سیکھیں گے نہیں، عمل سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا خاک کریں گے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو وہ عمل کی بنیاد میں لوگوں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا. یہ اللہ کا کلام ہے، آیت نمبر 36 سورہ فرقان، کہ ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا. اب ان کے نام و نشان، ان کی آہٹ بھی تم کو نہیں مل سکتی. بڑے بڑے محلات تھے، بڑی بڑی شان و شوکت والے تھے، بڑے بڑے جسم تھے اور بہت طاقت والے تھے، لیکن جب ہماری آیت کو جھٹلایا انہوں نے تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا کر کے رکھ دیا. یہی آج بھی ہوگا اور یہی قیامت تک ہوگا. آج جو ہمارے حالات ہیں اس حالات کو ہم یہی دیکھ لیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. آیت نمبر 37، اور قوم نوح کو بھی دیکھو جب اس نے رسولوں کو کی تکذیب کی، یعنی رسولوں کو جھٹلایا. اب رسول کو جھٹلانا کیا؟ رسول کی بات کو جھٹلانا. رسول کون سی بات کہتے تھے؟ وہی قرآن کی بات، یعنی توحید کی بات، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات.
تو انہوں نے نبی کی بات کو بھی جھٹلایا، ہم نے انہیں غرق کر دیا، پانی میں ڈبا کر کے انہوں نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ بھی ہم ہسٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری زمین کس طریقے سے پانی میں ڈوبی تھی، اور وہ ایک ناؤ بچی تھی جس کو اللہ رب العزت نے بچایا تھا، جو کشتی نوح ہے۔ اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا، واقعی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت وہ بن گئی ہے۔ اور ہم نے طالوت کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا تھا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ظالم ہے جو اللہ رب العزت کے دین سے بھاگ رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کی وحدانیت سے، اللہ کی توحید سے، رسالت سے بھاگ رہے ہیں، یہ ظالم ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اور قوم عاد اور قوم سمود اور کنبے والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سے قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، مطلب اور بھی قومیں اس کے بیچ میں گزری ہیں، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے جب انہوں نے انبیاء کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، ہم نے انہیں بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ہر ایک کے لیے مثالیں، اور ہر کسی قوم کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا جس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا اور نبی کے فرمان کا انکار کیا، ہم نے اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ آیت نمبر 39، آیت نمبر 40، اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں، بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستیوں پر سے تو گزرتے ہیں۔ آج بھی ہم گزر سکتے ہیں یوٹیوب میں جا کر کے، گوگل پہ جا کر کے، کہ کہاں کہاں قوموں کے اوپر عذاب آئے، کس طریقے سے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہو گئے، کیوں ہو گئے ایسے۔ اور بھی دوسرے ملکوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جس نے چھوڑا، خود اپنے ساختہ طور پر دین بنایا اور اپنے ساختہ طور پر اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ خود بنا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ یعنی جب قرآن کے احکامات سے ہم دور ہوں گے، ہم تباہ اور برباد ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس دنیا کا مالک ہے، اس نے اس دنیا کے تعلق سے یہ قانون کو طے کیا ہے۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستیوں پر سے تو ضرور گزرے ہوں گے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ اتنی بڑی نصیحتوں کو نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ وہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ اس پر دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، اب وہ ختم ہے، اب ان کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، یہ قوموں کے حالات، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اس قرآن کو سیکھ کر کے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ آج کی کلاس کے اندر جو بہت اہم باتیں تھیں، جو بہت اہم نکات تھے، وہ یہ تھے کہ اللہ رب العزت کے کلام سے روکنے والا اور جو خود اپنے طور پر رک جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شکایت کو بچا کر کے رکھیں کہ کل حشر کے میدان میں آپ ان کے لیے شکایت کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ یہ میری، اور بھی تو مجرم ہیں، شراب پینے والے بھی ہوں گے، جوا کھیلنے والے، مرڈر کرنے والے، چوری کرنے والے، لیکن پکڑ کس کو رہے؟ اے اللہ یہ میری قوم کا وہ شخص ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب قرآن کو انسان چھوڑے گا تو سارے خیر اور بھلائی کو چھوڑ دے گا۔ جب وہ قرآن کے تعلق سے ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، اس کے اندر دلوں کی شفا ہے، مطلب جب جو شخص بھی اس قرآن سے جڑے گا اس کے اندر کی دلوں کی بیماریاں، اس کے امراض جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو جو دور رہتے ہیں اسے اللہ رب العزت نے دشمن بھی کہا کہ ہر دور میں ایسے رہیں گے کہ ایمان والوں کے ایک دشمن رہیں گے جو ان کو عمل سے، سیکھنے سے اور عمل کرنے سے روکیں گے۔ اگر یہ روکیں گے بھی اور یہ دشمن بھی ہیں اور یہ پوری دنیا دشمن ہو جائے اور پورے جنات دشمن ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ لکھ لیا ہے کہ ان کی نصرت اللہ رب العزت کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ جب وہ دین کا کام کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد ان کے اوپر آئے گی۔ یہ ایک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمت دی گئی اور نصیحت دی گئی کہ جو اس کلام سے روگردانی کرے گا، آپ انبیاءوں کے واقعات کو دیکھ لو کہ ان کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا گیا ہے۔ تو ہم اس نصیحت کے اوپر بھی غور کریں
اور اللہ رب العزت کے کلام کا حق ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.